العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ لجنۃ العلماء للافتاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتویٰ نمبر 18، 15 جنوری 2021۔ سوال: مفتیان کرام حفظکم اللہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گھروں میں بچیاں اپنے بڑوں کے سامنے سر جھکاتی ہیں پیار لینے کے لیے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ میں نے اوپر جو فتویٰ بھیجا ہے اس میں اسے ناجائز قرار دیا گیا ہے، تو کیا آپ حضرات کا بھی یہی فتویٰ ہے؟ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محبت بھرے جذبات سے خیر و برکت کی دعائیں دیتے ہوئے بزرگوں کا بچوں اور بچیوں کے سر پر ہاتھ پھیرنے کو ہمارے معاشرے میں پیار کہا جاتا ہے۔ دین اسلام نے اسے مشروع قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت سعید بن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میری خالہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بھانجا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے خیر و برکت کی دعا کی۔ صحیح بخاری۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک جگہ اس حدیث پر بائیں الفاظ عنوان قائم کیا ہے: بچوں کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتے ہوئے ان کے سر پر ہاتھ پھیرنا۔ کتاب الدعوات، باب الدعاء للصبیان بالبرکہ۔ زیر بحث مسئلے میں شرعی اعتبار سے 3 باتیں قابل غور ہیں۔ نمبر 1، پیار دیتے ہوئے ہاتھ سر پر پھیرنا۔ نمبر 2، پیار لینے کے لیے کھڑے ہونا۔ نمبر 3، پیار لینے کے لیے سر جھکانا۔ پہلے کی متعدد صورتیں ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، بزرگ مرد محرم ہو تو اس کا اپنے سے چھوٹوں کو پیار دینا، خواہ وہ بالغ ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 2، بزرگ عورت محرمات سے ہو، اس کا اپنے سے عمر میں چھوٹوں کو پیار دینا، خواہ وہ حد بلوغ کو پہنچ چکے ہوں۔ نمبر 3، بزرگ مرد غیر محرم یا عورت غیر محرمہ کا نابالغ بچوں اور بچیوں کو پیار دینا۔ ان 3 صورتوں کے جواز میں 2 آراء نہیں ہو سکتی، البتہ درج ذیل 2 صورتوں میں اختلاف ہے۔ نمبر 1، بزرگ مرد غیر محرم ہو، وہ اپنے رشتہ دار بالغ بچیوں کے سر پر ہاتھ پھیرے۔ نمبر 2، بزرگ عورت غیر محرمات سے ہو اور وہ اپنے رشتہ دار بالغ بچوں کو پیار دے۔ ان آخری دونوں صورتوں کے متعلق علماء کے 2 موقف سامنے آئے ہیں۔ ایسا کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ شریعت میں اس کا ثبوت نہیں۔ ایسا کرنا جائز ہے کیونکہ شریعت نے اس سے منع نہیں کیا۔ فریقین کے دلائل پیش کرنے کے بعد آخر میں اپنا موقف بیان کریں گے۔ جو حضرات اسے ناجائز قرار دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ آپ نے کبھی کسی بالغ بچی کے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا، حالانکہ آپ تمام لوگوں میں زیادہ پرہیزگار اور اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ نیز وہ امت کے لیے روحانی باپ کی حیثیت رکھتے، بلکہ بعض مواقع پر آپ نے ایسے ارشادات فرمائے ہیں جن کے عموم سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلاً عورتوں سے بیعت لیتے وقت بعض خواتین کی طرف سے خواہش کا اظہار ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے مصافحہ کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ مسند احمد۔ جب بیعت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ سے نہیں لگا تو عام آدمی کے لیے عورتوں کے سر پر ہاتھ پھیرنا کیوں کر جائز ہو سکتا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو چھوا تک نہیں۔ صحیح البخاری۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر البشر ہیں اور قیامت کے دن اولاد آدم کے سردار ہوں گے، ان کے مبارک ہاتھوں نے کسی عورت کے ہاتھ کو چھوا تک نہیں، تو دوسرے غیر محرم مردوں کے لیے کس طرح اجنبی عورتوں کے سر پر ہاتھ پھیرنا جائز ہو سکتا ہے؟ جو عورت مرد کے لیے حلال نہیں ہے اسے ہاتھ لگانا بہت سنگین جرم ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آدمی کے سر میں نوکدار لوہے سے سوراخ کر دیا جائے تو یہ اس بات سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی عورت کو ہاتھ لگائے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ المعجم الکبیر للطبرانی۔ اس حدیث کی روح سے بھی اجنبی عورت کو ہاتھ لگانے کی حرمت ثابت ہوتی ہے، البتہ کسی ناگہانی ضرورت کے پیش نظر عورت کو ہاتھ لگانے میں چنداں حرج نہیں۔ مثلاً بیماری کی حالت میں ڈاکٹر یا طبیب کا نبض دیکھنا یا مکان کو آگ لگنے کی صورت میں اسے پکڑ کر مکان سے باہر نکالنا، لیکن پیار دیتے وقت اس کے سر کو ہاتھ لگانا کوئی حقیقی ضرورت نہیں۔ جو حضرات بزرگوں کے لیے اجنبی عورت کو پیار دینے کے متعلق نرم گوشہ رکھتے ہیں ان کے پاس کوئی نقلی دلیل نہیں ہے،
البتہ وہ عقلی اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے جو معاشرے کے رسم و رواج سے تعلق رکھتا ہے، چونکہ شریعت نے اس سے منع نہیں فرمایا اس لیے ایسا کرنا جائز ہے۔ پھر ایسا کرنے سے تبلیغ وغیرہ کا بھی موقع ملتا ہے کہ اگر بچی ننگے سر ہو تو اسے سمجھایا جا سکتا ہے۔ شریعت نے معاشرے میں رائج معروف کو بہت حیثیت دی ہے، اس لیے اسے جائز ہونا چاہیے۔ پھر ایسے موقع پر کسی قسم کے منفی جذبات ابھرنے کا امکان بھی نہیں ہوتا جن کے پیش نظر اسے ممنوع قرار دیا جا سکے۔ اگر ایسا اندیشہ ہو تو اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ والی حدیث کا تعلق ایسے حالات سے ہے جب ہاتھ لگانے والا دل کا کوڑ اور نیت میں فطور رکھتا ہو۔ یہ تو تھے فریقین کے دلائل۔ ہمارا رجحان یہ ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری کے پیش نظر اس سے اجتناب کیا جانا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر رسیدہ عورت کو پردے کے سلسلے میں کچھ نرمی دی ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا ہے کہ اگر وہ اس نرمی کو استعمال کرنے سے پرہیز کریں تو یہی بات ان کے حق میں بہتر ہے۔ النور۔ البتہ مجوزین حضرات کے موقف کو بالکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اگر کوئی برخوردار عمر رسیدہ خاتون کے سامنے سر جھکا دے یا کوئی برخورداری اپنے کسی بزرگ کے سامنے پیار لینے کے لیے اپنا سر آگے کر دیں تو ان کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے، لیکن انہیں صحیح مسئلے سے ضرور آگاہ کر دیا جائے۔ البتہ ہمارے بعض خاندانوں میں ایسے موقع پر گلے ملنے کا رواج ہے، اس کی کسی صورت میں اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح سر پر ہاتھ پھیرتے وقت اگر کسی قسم کی شہوانیت پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو بھی اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پیار لینے کے لیے کھڑے ہونا۔ یاد رہے کہ قیام کی 3 صورتیں ہیں، ایک جائز ہے اور 2 ناجائز ہیں۔ ایک ہے قیام الیہ، جس کو ہم استقبال کہتے ہیں، یعنی کسی کی طرف چل کر جانا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جب بنو قریظہ کے فیصلے کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا تھا، قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، صحیح البخاری۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک دوسرے کا آگے بڑھ کر استقبال کیا کرتے تھے، سنن ابی داؤد۔ اور جو قیام لہو ہے، یعنی کسی کے ادب و احترام کے لیے کھڑا ہونا، تو یہ منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من احب ان یتمثل له الناس قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار، ابو داؤد، ترمذی۔ جو یہ پسند کرے کہ لوگ اس کے لیے دست بستہ کھڑے ہوں تو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ اور ایک ہے قیام علیہ، کہ آدمی بیٹھا ہو اور لوگ اس کے ارد گرد دست بستہ کھڑے ہوں، یہ بالکل حرام ہے اور یہ اجمیوں کا طریقہ ہے۔ اس قسم کا ادب و احترام صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ بچے بچیاں پیار لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے خیال کے مطابق یہ پہلی قسم سے ہے جو کہ جائز ہے۔ پیار لینے کے لیے سر جھکانا۔ ملاقات کے وقت جھکنے سے حدیث میں ممانعت وارد ہے، ترمذی۔ لہٰذا پیار لینے یا ویسے ہی ملنے کے لیے جھکنا جائز نہیں۔ البتہ اگر پیار دینے والا بیٹھا ہو یا ویسے ہی قد و قامت میں چھوٹا ہو تو اس کی آسانی کے لیے جھکا جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں جھکنا اصل مقصود و مطلوب نہیں ہے۔ مفتیان کرام، فضیلت الشیخ ابو محمد عبدالستار حماد حافظہ اللہ رئیس اللجنہ، فضیلت الشیخ عبدالحلیم بلال حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ جاوید اقبال سیالکوٹی حافظہ اللہ۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔